السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جواب درکار ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان علی عمران۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس وقت ایک ایسے سلسلے پر گفتگو کر رہے ہیں جو ہمارے باطنی، قلبی کیفیت اور روزمرہ زندگی سے گہرا تعلق رکھتا ہے، پریشانی اور اضطراب، اس کے اسباب اور علاج۔ پچھلی قسط میں ہم نے دعا اور مناجات کی روشنی میں سکون قلب کا جائزہ لیا۔ آج ہم بات کریں گے ان خاص ذکر و اذکار پر جنہیں دین نے عوامل اطمینان کے طور پر متعارف کرایا ہے۔ درود شریف، جو اللہ اور فرشتوں کی سنت ہے اور دلوں کو نور و محبت سے بھر دیتا ہے۔ تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو بطور روحانی طاقت عطا فرمائی۔ استغفار، جو گناہوں کو دھو کر دل کو ہلکا اور مطمئن کر دیتا ہے۔ اور آخر میں ذکر کثیر، جس کا ایک عملی مظہر خود تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ ان تمام اذکار کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز عالم دین علامہ محمد حسین مبلغی صاحب۔ آپ نور الہدیٰ ٹرسٹ کے ادارے جامعہ الرضا میں تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں اور آپ معاشرتی اور روحانی مسائل پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ علامہ صاحب، میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکلات زمانے کے ساتھ ساتھ اس مشکل کے عنوان سے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ انسان پریشان کیوں ہوتے ہیں، اس پریشانی کے راہ حل کیا ہے۔ پریشانی کے عوامل کے ساتھ راہ حل کی طرف ہم جا رہے تھے۔ ان میں سے ایمان ہے تو دعا ہے تو ذکر ہے، تو انہی میں سے بہترین جو اذکار میں سے ایک ذکر جو ہے نا، ذکر درود ہے، اس کی پر اشارہ کر رہے تھے۔ انہی میں سے جو اذکار میں سے جس کی طرف جو ہے کیا ہے زیادہ اہمیت جو دیتے ہیں، جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ان ذکر کے ساتھ انسان اپنی پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں نماز صبح کے بعد 7 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم، اس ذکر کو 7 مرتبہ۔ اسی طرح سے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ 7 مرتبہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد 7 مرتبہ۔ نماز صبح کے بعد کوئی بھی شخص اگر اس پہ پابند ہوتے ہیں، یہ ذکر کو ذکر کرتے ہیں، تو اس وقت اس کی تمام مشکلات جو ہے نا، ٹینشن پریشانی جو ہے نا، وہ دور ہو جاتے ہیں انہی میں سے۔ جیسے اس میں سے کون سی اہمیت رہتا ہے انہی میں سے، تو یہ ذکر کی جو ہے نا اہمیت اس طرح سے۔ انہی اذکار میں سے ایک ذکر ہے جو جس کے لیے دنیا کی مشکلات بھی، گھر کی پریشانی بھی اور دوسرے کام بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جیسے مولا امین المومنین فرمایا بی بی پاک زہرا سلام اللہ علیہا سے اپنے بابا کے پاس بہت سے کنیز آتے ہیں، مال غنیمت آتے ہیں، اس طرح سے گھر کی پریشانی ہے آپ کے لیے، کام کاج کے لیے، گھر میں ہاتھ بٹھانے کے لیے آپ کے لیے ضرورت ہے، جہاں سے بابا سے التماس کریں کوئی کنیز دے دے تاکہ گھر کی خدمت کے لیے۔ تو وہ ہستی جو جس کے تعظیم کے لیے رسول کھڑے ہو جاتے ہیں، استقبال کے لیے، اپنے بابا سے جو کوثر ہے رسول کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوثر کی شکل میں عطا کی ہے، وہ جاتے ہیں بابا سے رحمت اللہ عالمین سے ایک کنیز کی خواہش کرنے کے لیے تاکہ گھر کی کام کے لیے۔ جب بابا کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو بابا نے کہا بیٹی زہرا، میں اس سے بہتر، دنیا و آخرت سے بہتر میں تمہیں اور چیز میں عطا کرتا ہوں۔ تو رسول نے اپنے بیٹی کو، حالانکہ زہرا جس مشکل کو لے کے آپ تشریف لے گئے وہ کیا ہے، گھر میں آپ کے ساتھ مدد کے لیے کوئی کنیز کی ضرورت ہے، گھر کی پریشانی کے لیے، گھر کے کام کاج کے لیے۔ اب بابا کہتے ہیں اس سے بہتر، اس کی راہ حل بھی اور اس سے بہتر میں تمہیں کوئی چیز میں عطا کرتا ہوں۔ رسول نے کہا وہ ذکر ہے، ذکر تسبیح فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، ذکر تسبیح فاطمۃ الزہرا۔ اس ذکر کو اپنے بیٹی کے لیے رسول نے سب سے اہم ترین جو گفٹ سمجھے، ہدیہ سمجھے، اس کو عطا کیا ہے۔ تو مانگنے والا زہرا ہو، دینے والا رحمت للعالمین اپنا بابا ہو، اور بیٹی کی خواہش کے مطابق وہی خواہش کو دینا چاہیے، اس سے بہتر جب عطا کیا ہے تو گویا کہ آپ کی دنیا کی مشکلات کے کاموں کے لیے بھی بہترین ذکر ہے، راہ حل ہے تسبیح حضرت فاطمۃ الزہرا۔ اور اس کا ثواب کا آپ اندازہ لگا دیں، اس کے ثواب کا کوئی حد ہی نہیں ہے۔ جیسے امام صادق فرماتے ہیں، کسی نے سوال کیا مولا ما افضل الاعمال، بہترین عمل کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں افضل الاعمال بعد معرفت اللہ، خدا کی معرفت کے بعد افضل ترین جو عمل ہے الصلاۃ، نماز ہے۔ نماز اللہ کی معرفت کے بعد، توحید کے بعد، الہی معرفت کے بعد جو افضل ترین عمل ہے وہ ہے نماز ہے۔ اب مولا خود فرماتے ہیں تسبیح فاطمہ
دبر کل صلاۃ احب الی من صلاۃ الف رکعۃ۔ ہمارے ماں زہرا کی تسبیح نماز کے بعد فوراً اگر پڑھتا ہے بغیر قبل ان یسنا رجلے، اپنے پاؤں کو حرکت دینے سے پہلے، ادھر ادھر دیکھنے سے پہلے، نماز کی حالت میں اللہ اکبر کے بعد تسبیح کو کوئی شخص پڑھتا ہے، احب الیہ، میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے، من صلاۃ الف رکعۃ، 1000 رکعت سے افضل ہے۔ اب آپ اندازہ کریں 1000 رکعت سے افضل ہے، افضلیت کو چھوڑ دیں، افضل کو چھوڑ دیں، 1000 رکعت کو بھی حساب کریں تو کتنا بن جاتے ہیں؟ 5 وقت کی نماز ہے، آپ 5 وقت کی نماز میں مقید ہو کے، پابند ہو کے اس تسبیح کو پڑھنا شروع کر دیں تو 5000 ہو جاتے ہیں۔ 5000 کو آپ اندازہ لگا دیں، مہینے میں آپ کا 1.5 لاکھ بن جاتے ہیں، سال میں آپ کا 18 لاکھ بن جاتے ہیں۔ کسی کی نارمل عمر، اگر کسی کی 50 سال اندازہ کریں، 50 سال جو اس کے نابالغ ہے اس کو نکالیں، 50 سال کا اندازہ کرے گا تو 90 ملین بن جاتے ہیں رکعت نماز کے ثواب۔ اب ایک تسبیح کے اندر 1000 رکعت آ گیا، 1000 رکعت کے اندر الحم پڑھتے ہیں تو ایک الحم 10 سپارے کے برابر ہوتے ہیں، 3 الحم ہو جاتے ہیں تو یہ کتنا بن جاتے ہیں؟ یہ 33 قرآن اور 20 سپارے بن جاتے ہیں۔ لااقل الحم کے بعد سورہ توحید سب پڑھتے ہیں، سورہ توحید کے بھی 3 دفعہ پڑھے گا ختم قرآن کے ثواب پہ، اب وہ بھی 300 بن جاتے ہیں، 333 اور 20 سپارے بن جاتے ہیں۔ اگر یہ مکمل کرے تو 67 قرآن بن جاتے ہیں ایک تسبیح کے اندر۔ باقی سبحان رب العظیم کیا ہے، سبحان رب الاعلیٰ کیا ہے، اللہ اکبر کیا ہے، الحمدللہ کیا ہے، اس کے ثواب اپنی جگہ پر ہیں۔ اور وہ کون سی نماز امام صادق فرماتے ہیں، وہ کون سی نماز ہے؟ وہ نماز ہے امام صادق ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین تکرار کرتے تھے۔ امام سجاد مالک یوم الدین کو تکرار کرتے تھے، امام صادق ایاک نعبد و ایاک نستعین کو تکرار کرتے تھے۔ تکرار کرتے دہراتے اوپر سے غیب کی آواز آتی تھی، صادق آل محمد آگے بڑھو، کب تک اس کو پڑھتے رہیں گے؟ وہ نماز ہے۔ وہ امام فرماتے ہیں اس جیسے نماز 1000 رکعت سے یہ اس کا ثواب جو ہے وہ کیا ہے؟ زیادہ ہے، تسبیح کی ثواب۔ خوشبو کے ساتھ آپ نماز کو آغاز کریں گے خوشبو لگا کے تو ایک رکعت کے کتنا بنتے ہیں؟ 70 رکعت کی ثواب ہے، 70 رکعت۔ اب آپ خوشبو کے ساتھ پڑھیں گے تو 70 رکعت ہو گیا۔ مسواک کے ساتھ آپ نماز کو وضو کرتے ہیں اور اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو مسواک کا بھی ایک رکعت کی جو ہے نا 70 بن جاتے ہیں، دونوں کر کے ہو گیا تو 140 بن جاتا ہے رکعت کی ثواب۔ لیکن ایک تسبیح کے اندر 1000 رکعت کی ثواب ہے، 1000 رکعت کی ثواب۔ اب وہ اسی سے جائے گا زندگی میں، اور اس کے اور بھی فوائد بہت سے زیادہ ہیں، اور اس کے ثواب بھی اتنی حساب سے ہے، اس کے ثواب جو ہے نا اس کا، اور اس کو تسبیح کے پڑھنے کی طریقہ جو ہے نا وہ بھی تھوڑا سا فرق ہے، مختلف روایت ہمارے پاس موجود ہے۔ نماز کے بعد جب آپ نے پڑھنا ہو تو پہلے اللہ اکبر کو پڑھیں 34 مرتبہ، پھر الحمدللہ 33 مرتبہ، پھر سبحان اللہ 33 مرتبہ۔ باقی جو روایتوں میں ہے پہلے آپ جو ہے نا کیا سبحان اللہ پڑھیں، پھر الحمدللہ کو پڑھیں، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کو پڑھیں، یا پہلے الحمدللہ کو سبحان اللہ کو پڑھیں، پھر الحمدللہ کو پڑھیں، پھر اللہ اکبر کو پڑھیں۔ یہ مختلف روایتیں ہیں۔ کہتے ہیں نماز میں جو عام طور پر ہم پڑھتے ہیں وہی پڑھیں، لیکن سوتے وقت جو پڑھنے کی جو ثواب ہے اس کے لیے دوسرے طریقے سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ذکر تسبیح فاطمہ، اس کی جو ہے نا اس کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں، اس کی جو ہے نا کیا ہے ثواب بھی زیادہ ہے۔ اور اس ذکر پڑھتے وقت آپ اس طرح سے پڑھیں، جیسے مثلا 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں تو ایک ایک کلمے کے ساتھ کہتے ہیں خدا عظیم ہے، خدا سب سے عظیم ہے، خدا سب سے بزرگ ہے، خدا سب سے بالاتر ہے۔ ایک ایک صفات کو سامنے لائیں، خدا کی طاقتوں کو سامنے لائیں۔ اس کے بعد جب آپ الحمدللہ شروع کرتے ہیں تو آپ اپنی نعمتوں کو ساتھ ساتھ ذہن میں لائیں۔ شکر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت دی ہے، مجھے سلامت دی ہے، مجھے مسلمان بنایا ہے، مجھے مومن بنایا ہے، مجھے علی کا دوستدار بنایا ہے۔ اس طرح سے ایک ایک نعمت کے ساتھ ساتھ ذہن میں لاتے ہوئے الحمدللہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ اللہ کی پاکیزگی کو یاد کرتے ہوئے سبحان اللہ کو پڑھیں گے۔ پھر اس کے اثرات جو ہے نا وہ کیا ہے، اور اس میں دنیاوی اثرات بھی بہت زیادہ ہیں، اور کیا ہے اس کی آخرت کے بھی اس کے ثواب بہت زیادہ ہے وہاں پر۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذکر کرو۔ اس آیت کی مصداق بتایا جاتا ہے ذکر فاطمۃ الزہرا سلام اللہ
علیہا ہے، وذکراللہ ذکرًا کثیرا، کوئی بھی شخص اس تسبیح کو مسلسل پڑھے گا اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ذکر کثیر میں شامل کرے گا، بندہ سب سے زیادہ ذاکر جو ہے نا اس میں شمار ہوگا ذکر۔ اور یہ ذکر کو اگر آپ تسبیح تربت کربلا کے ساتھ پڑھیں گے تو کہتے ہیں عام حالت میں ذکر جو ہے نا کیا ہے، ایک مرتبہ ہے، اگر یہی ذکر تسبیح کے ساتھ پڑھتے ہیں تو 100 دفعہ پڑھنے کی اس کو ثواب مل جاتے ہیں۔ تسبیح ویسے ہاتھ میں لے کے اگر آپ گھماتے ہیں اس کا اپنا ثواب ہے، لیکن ایک ثواب ضرور لکھتا ہے ویسے بھی ہاتھ میں گھماتے ہیں، تو اگر ساتھ ساتھ تسبیح پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب جو ہے نا اس سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں علماء سے۔ تو یہاں پر جب بھی مالی مشکلات ہو، ٹینشن ہو، پریشانی ہو، اولاد نہ ہو، تو بہترین جو اذکار میں سے ایک ذکر ہے تسبیح فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اور امام صادق فرماتے ہیں ہم اپنے بچوں کو سب سے پہلے جو تعلیم دیتا ہے ابو طالب کی اشعار کو ان کو یاد کرواتے ہیں، اور ساتھ ساتھ فاطمہ زہرا کی تسبیح کو ہر بچوں کو یہ تعلیم دیتا ہے تاکہ یہ تسبیح پڑھتے جائیں۔ یہ تسبیح جب پڑھیں گے انسان کی دنیا کی مشکلات بھی اور آخرت کی درجات بھی اس کے لیے بلند ہو جاتے ہیں، اور اس کے وہاں پر ثواب جو ہے زیادہ سے زیادہ مل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں ہمیں زہرا کی تسبیح کو ہمیشہ سے پڑھنے کی اور اس کے ساتھ مشکل کو آسان کرنے کی اور ان سے رابطے میں رہنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے نہایت حکمت و معرفت کے ساتھ واضح کیا کہ درود، تسبیح زہرا سلام اللہ علیہا، استغفار اور ذکر کثیر انسان کے لیے ایسی روحانی سانسیں ہیں جو اس کے اندر اضطراب کو ختم کر کے نور، امید اور سکون بھر دیتی ہیں۔ ناظرین کرام، آج کے اس شور زدہ پریشانی بھرے دور میں اگر ہم اپنے روز و شب میں ان عظیم اذکار کو شامل کر لیں تو زندگی صرف آسان نہیں، باعزت، باوقار اور بمقصد ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں ان روحانی خزانوں کی قدر اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اطمینان کے ایک اور زاویے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان علی عمران کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔